میرے گناہ درختوں کے پتوں کی لکیروں سے بڑھ کر ہیں، میرے گناہ صحراؤں کی ریت کے ذرات سے بڑھ کر ہیں۔ پروردگار میرے گناہ بے شمار ہیں پر تیری رحمت سے زیادہ نہیں، تیری رحمت کا کوئی اندازہ اور کنارہ نہیں۔ مولا میرے گناہوں کو بخش دے، اپنی رحمت عطا فرما دے۔ وہ نقاب پوش جوان اس رکت کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ طواف کرنے والے اپنا طواف بھول گئے، انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ ہم طواف کر رہے ہیں۔ اس جوان کی آواز میں ایسی کشش، ایسی جاذبیت، ایسی للہیت اور خشیت ہے کہ طواف کرنے والے طواف کرنا بھول گئے اور سارے آ کے اس جوان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آہو بکا، رکت، ہر ایک کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی ہے۔ ایک تابعی بزرگ آگے بڑھے، اس جوان کو کعبے کی دیوار سے ہٹایا اور ہاتھ جوڑ کے کہا اب رونا بند کر دو، اب اونچی آواز سے دعا نہ کرنا، تمہارے الفاظ نے ہمارے جگر پھاڑ دیے، اب اگر تم نے اونچی آواز سے دعا کی تو ہمارے جگر پھٹ جائیں گے۔ تابعی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے جوان اب اپنی دعا کو روک لو، دیکھو لوگ طواف کرنا بھول گئے اور تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے دکھاؤ تو صحیح تم کون ہو جو اتنے رو رہے ہو، اور بتاؤ تو صحیح کون کون سے گناہ کیے ہیں جو اس قدر رو رو کے دعا کر رہے ہو، ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ پر اس جوان نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس تابعی بزرگ نے اس جوان کے چہرے سے نقاب ہٹایا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جس کی دعا میں اتنی جاذبیت ہے، اتنا اثر ہے کہ ہر ایک رو رہا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے مسجد حرام کے در و دیوار رکت میں شامل ہے۔ تابعی بزرگ نے چہرے سے نقاب ہٹایا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، پر جو ہی چہرے سے نقاب اٹھایا خود غش کھا کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس جوان نے چہرے پہ نقاب ڈالا اور لوگوں ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے وہ جوان نکل گیا۔ لوگوں نے اس تابعی بزرگ کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا، ہوش آیا، پوچھا بتاؤ وہ کون تھا جسے دیکھتے ہی غش کھا کے گر گئے ہو، اس جوان کا تعارف تو کراؤ کہ وہ کون تھا۔ تابعی بزرگ نے روتے ہوئے کہا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ کوئی گناہگار نہیں تھا، وہ کوئی سیاہکار و خطاکار نہیں تھا، جیسے وہ اپنا تعارف کروا رہا تھا وہ اس طرح نہیں ہے، وہ تو صبت پیغمبر، نواسۂ رسول، سید الشہداء، شہید کربلا، امام حسین کا بیٹا علی و سید سجاد زین العابدین ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں 72 تن کٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ وہ سید سجاد ہے جس کی راتیں سجدوں میں اور عبادت میں گزرتی ہیں، یہ وہ سید سجاد ہے جس نے کربلا میں صبر کر کے دکھایا ہے، یہ وہ سید سجاد ہے جس نے کوفے کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا ہے، یہ وہ سید سردار سجاد ہے جس نے دربار شام کے اندر خطبہ حق دیا ہے، یہ وہ سید سجاد ہے جو سفیر حسینیت ہے، یہ وہ سید سجاد ہے جو عابدوں کی محفل کی زینت ہے، پر اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا میں بڑا گناہگار ہوں، اپنی رحمت سے مجھے بخشش عطا فرما۔ اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو ہیں نیک پر آتے گناہگاروں کی طرح۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے، ساری رات شب بیداری، پر آخر شب دعا کیا کرتے ہیں؟ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں قیامت کے دن
نعمان بن ثابت بخشا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہوگی، یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی اگر قیامت کے دن میں بخشا گیا۔ عبادت دیکھیں، خدمت دین دیکھیں، جن کے پیچھے چلنے والوں میں داتا گنج بخش علی حجویری، یہ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، جن کے پیچھے چلنے والوں میں خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کے پیچھے چلنے والوں میں سیدنا مجدد الفسانی، جن کی تقلید کرنے والوں میں بڑے بڑے صوفیاء، مشائخ اولیاء، جنہوں نے ایک نگاہ سے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے۔ پر امام اعظم اور آخر شب دعا کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن میں بخشا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ ہم اپنے اوپر لگا کے اس بات کو دیکھیں نا، اپنے اوپر چشمہ کر کے، حقیقت یہ ہے امام اعظم نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ ہم اپنے اعمال سامنے رکھیں تو دل سے یہی آواز آتی ہے قیامت کے دن میں بخشا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہوگی، بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ مولا تیری رحمت پہ لوگوں کو یقین آ جائے گا اگر میں بخشا گیا، تو بڑی رحمت کرنے والا ہے، اس کا اظہار ہو جائے گا اگر میں بخشا گیا۔ یہ عاجزی وہ کر رہے ہیں جو امت کے لیے نمونہ ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ حالتیں کمزور ہیں، ذوق عبادت نہیں، جو عبادت ہے وہ بھی ناقص ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو غرور و تکبر کے ساتھ۔ یہ دوسرا اشرا بخشش مانگنے، مغفرت طلب کرنے کا اشرا ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار بنا کے اللہ کے دربار میں کھڑا کریں، عاجزی سے اللہ کے دربار میں، نظر عبادت پہ نہ ہو، نظر اپنے عیبوں پہ ہو۔ سورہ مزمل کی آخری آیت نے ہمیں یہ درس دیا ہے، عبادات پہ نظر نہ رکھو، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھو، اپنے عیبوں پہ نظر رکھو، اپنی کمزوریاں پیش نظر ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اخلاص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عبادت پہ نظر نہ ہو بلکہ اپنے عیبوں پہ نظر ہو، پھر دل میں اخلاص، نرمی اور للہیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے اشرے میں مغفرت انہی کو ملتی ہے جو مغفرت مانگتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اللہ جسے بخشنا چاہتا ہے اسے استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ کیا پڑھنے کی توفیق دیتے؟ ذرا دل کی گہرائیوں سے آئیں، اشرا بھی دوسرا مغفرت کا اشرا، اور دن بھی جمعۃ المبارک کا دن، اور ہیں بھی سارے روزے کی حالت میں، کتنی نسبتیں جمع ہیں۔ تو ایک دفعہ سارے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں استغفر اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کسی بستی کے لوگ بڑے گناہ کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں بستی کے لوگ اس لائق ہیں کہ ان پہ تیرا عذاب نازل ہو، یا اللہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری نظر گناہ گاروں پہ ہے، میری نظر استغفر اللہ پڑھنے والوں پہ ہے۔ جاؤ دیکھو فلاں فلاں جگہ پہ اسی بستی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب تک استغفر اللہ پڑھا جاتا رہے گا عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، اور یہ اشرا تو بطور خاص استغفر اللہ پڑھنے کا اشرا ہے۔ استغفر اللہ کے لیے مختلف الفاظ ہیں، کم از کم بندہ اتنا بھی پڑھ لے استغفر اللہ تو حکم پورا ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بعض حدیثوں میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بخاری شریف میں کچھ الفاظ ایسے سکھائے گئے ہیں جنہیں سید الاستغفار کا نام دیا گیا، اور حضور کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو صبح پڑھے شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے
تو وہ اہل جنت میں سے